وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے۔ ثیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہے صرف، بلکہ دل بھی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے، گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو۔ باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو، اس شرک کو اندر سے کاٹیے، اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور دیکھیے ایسا نہ کیجیے کہ کسی پر احسان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے۔ آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس، یہ بھی کبھی دے گا۔ آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بھی نہ دیجیے۔ یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ وَلَا تَمْنُن، منن کے معنی توڑنے کی بھی ہوتے ہیں، کاٹ دینا۔ وَلَا تَمْنُن، دیکھو اپنی اس جد و جہد کو، اپنی اس جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا، جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا۔ تستکثر، بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے، جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے۔ یہ 7 آیات ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ علق سے۔ پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا، مکمل ہو گیا 7 آیات میں۔ اب اس کے بعد 3 آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یومن یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ، اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور تیسرا حصہ وہی ذرنی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے، سورہ نور میں بھی دیکھ چکے۔ وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا، اکیلا۔
اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی. بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں، قریتین عظیم جو ایک مکہ اور ایک طائف ٹوین سٹیز تھی، اور اس کی جائیداد، اس کے باغات، پیسے بہت، اللہ نے اولاد بہت دی تھی. خود یہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، وحیدہ بنایا میں نے اسے، اکیلا تھا وہ. وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے، شہروں کے اندر جائیداد ہے بکھری ہوئی ہے. وبنین شہودا، اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں. یہ بھی کسی شخص کی تونگری اور مرفہ الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ. معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے، ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستیاں ہیں، سمجھے آپ. وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے. شہودا، بیٹے سامنے موجود ہیں. ومہدت لہ تمہیدا، میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا، خوب تمہید کی تھی. ثم یطمع ونزید، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے. کلا، بس اب نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا. وہ یہ تھا کہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں، میرے رشتے، میری دوستیاں، میری چودراہٹ، اس سب کا رسک میں کیسے لے لوں. تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو، کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ لوگوں کی مانو. یہ جو رفت پڑ رہی ہے، اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، قریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی. بہت مدبر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ. تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں، وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار سے، اس دنیا کے حوالے سے. اور وہی شخص تھا. تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے. جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایکا کریں، ایک بات کہیں. تو اب یہ کہ کیا کہیں، اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے، اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا، معلوم ہوتا بدل گیا. یہ واپس آیا ہے، پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے؟ کہ نہیں، میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں، جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے، شاعر نہیں، کچھ اور چیز. اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں؟ کہ نہیں نہیں، میری کاہنوں سے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، کاہن کے قول کیسا ہوتا ہے. وہ زو معنیین بات کرتے، ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے. یہ کرتا ہے دو ٹوک بات. تو پھر کیا کہیں؟ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا، اس پر تو جادو چل گیا محمد کا. لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو کہا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اب یہ جو اس کی گفتگو میں جو اس کی رد و قدا ہوئی ہوگی، ضمیر نے ملامت کی، کچھ نے ضمیر کو دبایا، کچھ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. یہاں فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا. وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یسلکہ عذابا صعدا، وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے. انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا، کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا. ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. ثم نظر، پھر اس نے ذرا دیکھا، جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر، لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے. ثم عبس وبصر، پھر ذرا وہ اپنا منہ بسورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، محمد کا کلام جو ہے جادو ہے، جادو اثر تو ہے. ان ھذا الا قول البشر، لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام. یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں. سأصلیہ سقر، اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے.
ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں، وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، موت بھی نہیں آئے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی، علیہا 19، اور اس پر 19 ہیں داروغہ، سرہنگ 19۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔